دوستو ابھی ہم بات کریں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 570 یا 71 عیسوی میں پیدا ہوئے اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 610 یا 11 میں وحی نازل ہونا شروع ہوئی اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ قرآن کریم کے مطابق رسول اللہ کو کشوف و دیگر الہامات نہ ہوئے، ان پر فقط قرآن کریم نازل ہوا اور وہ بھی عربی زبان میں۔ قرآن کے مطابق رسول اللہ کو کوئی معجزات عطا نہ ہوئے۔ سارے قرآن کریم میں حضرت رسول کریم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ 4 مرتبہ ہے اور قرآن ہی سب سے بڑا آپ کا معجزہ ہے۔ رسول اللہ کی بیویوں کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے مگر کسی کا نام نہیں ہے۔ اولاد کے بارے میں کسی قسم کی وحی یا بشارت نہیں سوائے سورہ کوثر کے، بلکہ قرآن کریم میں واضح آیا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی۔ قرآن کریم میں رسول اللہ کا دوبارہ اس دنیا میں کسی شکل میں بھی آنے کا کوئی ذکر اور نہ ہی کسی اور نبی کے دوبارہ آنے کا ذکر ہے۔ کسی بھی نبی کے دوبارہ کسی رنگ میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بعثت کے دوران اس نبی کی کارکردگی میں کوئی کمی رہ گئی تھی جس کو پورا کرنے کے لیے دوبارہ کسی کا آنا ضروری ہو، یعنی قرآن کریم کے احکامات بھی مکمل نہ تھے جن کی تکمیل کے لیے کوئی اور شخص نیا ان کے رنگ میں اور ان کے عکس میں بروزی طور پر، ذلی طور پر۔ اب آئیے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی طرف۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا سن پیدائش کے بارے میں 100 برس گزرنے کے باوجود آج تک اتفاق نہیں ہو سکا کہ ان کا سن پیدائش کیا ہے۔ ان کی مختلف تحریروں سے 1825 اور 1845 کے درمیان ان کی تاریخ پیدائش بنتی ہے۔ ان کے بیٹے مرزا بشیر احمد ایم، جو مصنف ہیں سیرت المہدی کے، اور لقب ان کے باپ کی طرف سے بقول ان کے کہ اللہ نے انہیں قمر الانبیاء بنایا ہے، ان کی ریسرچ کے مطابق مرزا غلام احمد صاحب قادیانی 13 فروری 1835 کو پیدا ہوئے۔ خود مرزا صاحب اپنی سوانح عمری کتاب البریہ میں اپنی پیدائش 1839 یا 40 لکھتے ہیں۔ مرزا صاحب کو کشوف اور خوابیں 1861 کے قرب و جوار سے شروع ہوئیں اور پہلا واضح الہام عمر کے بارے میں جو کے مطابق 1865 کا ہے کہ تمہاری عمر جو ہے 80 برس یا اس کے قریب ہوگی۔ اب یہاں پہ یہ کہ خدا کو حتمی پتہ نہیں ہے، جو الہام کر رہا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی وہ خدا بتا رہا ہے کہ 80 یا اس کے قریب، وہ اللہ، وہ جو الہام کرنے والا وہ واضح نہیں ہے۔ 1868 یا 59 کے الہامات میں مرزا صاحب کو یہ الہام ہوتے ہیں، میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تو دور کی نسل دیکھ لے گا اور بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے اور تیری بیعت میں داخل ہوں گے۔ وہ گھوڑوں پر سوار تھے اور 6 سال سے کم نہ تھے۔ ان بادشاہوں میں ہندوستانی، عرب، ایران، شام اور روم کے بادشاہ شامل تھے۔ یہ اس کی بادشاہوں کی انہوں نے تشریح کی۔ اس کے بعد 30 برس کا زمانہ گزر گیا کہ مرزا فرماتے ہیں کہ جب ایک رات خدا نے مجھے اطلاع دی کہ اس نے مجھے اپنے لیے اختیار کر لیا۔ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ آپ کو 1882 میں 101 الہامات ہوئے۔ 1882 تک مرزا صاحب کی ماموریت کے لحاظ سے کوئی مقام نہ تھا۔ اب ان الہامات میں مرزا صاحب کو کچھ اس طرح سے اللہ نے کہا کہ اے کپڑا اوڑھنے والے اٹھ اور ان لوگوں کو آنے والے خطرات سے ڈرا، اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور نیکی کی تحریک کر اور بری باتوں سے روک۔ ان کو وہ وحی سنا دے جو تیرے طرف تیرے رب سے ہوئی ہے،
یہ آپ تذکرہ میں آپ ان کے الہامات کو جو مارچ سن 1882 کے ہیں، آپ ان میں یہ مرزا صاحب کے الہامات کو دیکھ سکتے ہیں. یہ میں نے ترجمہ آپ کو دیا. اب مرزا صاحب نے کسی قسم کا دعویٰ نہ کیا، یعنی احکام خداوندی کی یہ صریحاً نافرمانی ہے، جبکہ قرآن کریم کے مطابق سورہ احقاف میں اگر آپ دیکھیں تو آیت نمبر 10 میں کہ رسول اللہ کہتے ہیں میں تو اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر نازل ہوئی. یا پھر آپ سورہ نحل کی آیت دیکھ لیں 36 کہ رسولوں پر خدا کا پیغام پہنچا دینے کے سوا اور کیا ذمہ داری ہے. لیکن یہاں پہ مرزا صاحب جو ہیں وہ 30-35 سال تک اس کو مخفی رکھتے ہیں. یہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. مرزا صاحب 8 مارچ 1885 کو مجددیت کا دعویٰ کرتے ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ سن 60 سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. تذکرہ جو مرزا صاحب کے ایک مجموعہ کشوف و الہامات و وحی ہے، مرزا صاحب اس کے پہلے صفحے پر وحی مقدس لکھا ہوا ہے. اب 1865 سے لے کے 85 تک ان کا جبکہ کوئی مقام نہ تھا، ان کا کوئی دعویٰ نہ تھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کشوف و الہامات وحی مقدس کیسے ہو گئے. مرزا صاحب تحفہ گولڑیا کے صفحہ نمبر 96 پر فرماتے ہیں جیسا کہ مومن کو دوسرے احکام الہی پر ایمان لانا فرض ہے، ایسا ہی اس بات پر بھی ایمان فرض ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیس ہیں. ایک بیس محمدی جو جلالی رنگ میں ہے، جو ستارہ مریخ کی تاثیر کے نیچے ہے، اور دوسرا بیس احمدی جو جمالی رنگ میں ہے اور ستارہ مشتری کی تاثیر کے نیچے ہے. اب یہاں یہ واضح ہو کہ مرزا صاحب کو علم جوتش سے آگہی تھی. یہ تریاق القلوب ان کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 157 کے حاشیہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مرزا صاحب جوتشی تھے. اس کے بعد تبلیغ رسالت جلد دہم کے صفحہ 4 پر آپ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ خدا کی طرف سے قرار شدہ عہد تھا کہ محمد کو دنیا میں دوبارہ بھیجوں گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ قرار شدہ عہد کہاں تھا؟ قرآن میں اس کا کون سا حوالہ ہے؟ خطبہ الہامیہ میں مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت کے دوسرے ظہور کی روحانیت پہلے ظہور سے قوی، اکمل اور اشد ہے، بلکہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن. یہ آپ ان کے خطبہ الہامیہ کے صفحہ نمبر 272 پر پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد روحانی خزائن کی جلد 17 میں مرزا صاحب کا ظہور محمد کا دوسرا ظہور ہے. اسی طرح تذکرہ میں آپ فرماتے ہیں کہ وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا ہے. اب ان تمام باتوں کے حوالے سے یہ بات جو ہے واضح ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیس میں کوئی کمی رہ گئی تھی، جس کو پورا کرنے کے لیے مرزا غلام احمد صاحب کے روپ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دوبارہ بھیجا گیا، جو پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر لحاظ سے بڑا ہے، جو قوا، اکمل، اشد اور 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہے. اب سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب کو بھیجنے والا اور پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والا اللہ علیم و خبیر اور قادر مطلق نہ تھا؟ اس کو بھی تجربہ کے بعد پتہ چلا کہ پہلی تعلیم اور پالیسیوں کو مکمل کرنے میں کمی رہ گئی ہے، اور قرآن کریم کا فرمان الیوم اکملت لکم دینکم غلط ہے، کیونکہ مرزا غلام احمد کے روپ میں پہلے سے بڑا محمد معاذ اللہ آ گیا جو تکمیل دین الہی کرے گا. اب واضح ہو کہ کلمہ بھی اب اس بڑے محمد کا ہی ہوگا جو دوبارہ آیا ہے، یعنی پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ختم اور اب بڑے محمد مرزا غلام احمد کا دور شروع. اب یہاں پر کہ مرزا صاحب ایک آخری ان کے بارے میں کہ حقیقت الوحی کے صفحہ نمبر 69 پر فرماتے ہیں کہ ان الہامات کی ترتیب بوجہ بار بار تکرار کے مختلف ہے، اور بعض فکرے وحی الہی کے ایسے ہیں کہ 100 دفعہ
یا اس سے بھی زیادہ دفعہ نازل ہوئے، کیونکہ عادت اللہ ہے، اسی طرح واقعہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عادت اللہ کے تحت مختلف فرقے 100 مرتبہ نازل ہوئے؟ کیا کوئی ایسی قرآنی آیات اور ایسی صورتیں ہیں جو رسول اللہ پر 100 دفعہ نازل ہوئیں لیکن وہ قرآن میں نہیں ہیں؟ دوستو، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے احمدی احباب خصوصاً غور کیجئے، سوچئے اس بات کے اوپر کہ کیا جو باتیں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کیا رسول اللہ کے ساتھ وہ چیزیں پیش آئیں؟ اگر نہیں آئیں تو کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مرزا صاحب جو ہے اپنے آپ کو رسول اللہ سے بڑھ کر اور اللہ کا سلوک جو اپنے ساتھ بتا رہے ہیں رسول اللہ سے اضافی طور پر اللہ نے ان کے ساتھ اختیار کیا؟ فیصلہ آپ کیجیے گا، سوچیے گا اور کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔